اندھیرے میں ڈوبے اس چھوٹے سے کمرے میں اس وقت دو نفوسوں کی موجودگی کے باوجود ساکت جمود چھایا ہوا تھا۔ کمرے کے کونے پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا نسوانی وجود بنا آواز سسک رہا تھا، جبکہ اسے کچھ دوری پر کھڑا وجود نگاہوں میں ضبط کی سرخی لیے کمرے کے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا اور کتنا وقت یوں ہی اس چار دیواری میں قید گزرنے والا تھا کہ یکدم دروازہ کھلنے کی پرزور آواز نے کمرے میں چھائے دوبیس خاموشی کو توڑتی فضا میں ارتعاش برپا کیا۔ وہ دونوں چونکنے کے انداز میں دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں روایتی لباس میں ملبوس ایک نوجوان مرد کو دیکھتے ان دونوں کے چہرے پر اطمینان پھیلا۔ یقیناً وہ اب فرار حاصل کر سکتے تھے، لیکن اگلے ہی پل مقابل اپنے لفظوں کی بدولت ان کا اطمینان جھٹ سے چھینتے انہیں بے یقینی کے گہرے سمندر میں ورطہ زن کر گیا۔ کچھ دیر میں نکاح ہے تم دونوں کا۔ سخت مردانہ آواز ان دونوں کو متوحش میں مبتلا کر دینے کے واسطے کافی تھی۔ نہال کا لرزتا وجود بے ساختہ لڑکھڑایا، جبکہ ماہر کے جاذب خد و خال میں تناؤ پھیلا تھا۔ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گا، برا فروختہ سا وہ لفظ چباتے ہوئے ادا کرتے انحراف برت گیا۔ نہال نے بھیگی سرمائی غلاف نگاہیں ماہر پر مرکوز کی، جس کی کھا جانے والی نگاہوں کا مرکز اپنی ذات کو پاتے وہ سر جھکا گئی۔ نکاح تو لازماً کرنا ہوگا، ورنہ سردار تم دونوں کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ نوجوان کرختگی سے گویا ہوا۔ دیکھیں پلیز، ہمیں یہاں سے جانے دیں۔ جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں ویسا ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا، پلیز۔ نہال نے سر اٹھائے اس نوجوان کی جانب دیکھتے بھیگے التجائیہ لہجے میں کہا۔ نہ جانے کتنا وقت ہو چلا تھا اور اس کا رابطہ اپنے گھر والوں سے اب تک منقطع تھا۔ یقیناً وہ اس کی فکر میں مبتلا حد درجہ پریشان ہوں گے۔ تمہاری کوئی وضاحت، کوئی عذر کارآمد نہیں لڑکی۔ ہم سب جو نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں وہ ہمیں اس نہج پر پہنچنے پر مجبور کر گیا ہے۔ نکاح ہر حال میں ہوگا، بہتری اسی میں ہے کہ خود کو تیار کرو۔ نوجوان کا لہجہ ناگوار تھا، جبکہ نگاہوں میں حقارت کا تاثر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ نہال کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زندگی میں کبھی ان نظروں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ نوجوان اپنی بات ختم کرتے الٹے پاؤں کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ نہال نے اس کے جاتے ہی ایک طویل سسکی بھرتے اپنے پہلو میں کھڑے ماہر کی جانب دیکھا۔ اب کیا کریں گے؟ بھرائے لہجے میں لغزش ابھر آئے۔ ماہر نے تیکھے چتون لیے اسے گھورا۔ اب ہم دونوں مل کر چیل اڑی کھیلیں گے محترمہ، سنبھالے نشست اپنی، ہم کھیل شروع کریں۔ خفیف سا طنز کیا گیا تھا جو نہال کی رنگت سرخ کر گیا۔ اگر تم وہ بے وقوفانہ حرکت سر انجام نہ کرتی تو ہمیں اس مصیبت نے پھنستے ہی نہ۔ پاؤں کی ٹھوکر سے پاس رکھا سٹول گراتے ماہر تندو تیز لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا۔ سر جھکائے دھیمے لہجے میں ذرا سے خفگی کی آنچ لیے نہال بڑبڑائے۔ مقابل کے طنز ناگواری کا سبب بنے تھے۔ بالکل، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ خیر سے ہم خود مصیبت کے شکنجے میں آ قید ہوئے ہیں محترمہ۔ اب اگر اس مصیبت سے نجات چاہتی ہیں تو یہ نکاح کریں۔ یہاں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم دونوں اپنی راہیں جدا کر لیں گے۔ پھر میں کون اور آپ کون؟ ماہر کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ نہال کی بڑبڑاہٹ پر استہزائیہ لہجے میں گویا ہوتے ہوئے وہ ایک آخری راہ اس کے سامنے رکھ گیا۔ نہال بچاؤ کی تمام راہیں بند دیکھ مجبوراً اس راہ پر گامزن ہونے کے لیے خود کو آمادہ کرتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند متواتر بہہ نکلے۔ اس کی ذرا سی لاپرواہی اسے اس دو راہے پر لا کھڑا کر گئی تھی جہاں اس کے نکاح جیسے پاک بندھن میں بنتے اپنے تمام حقوق ایک انجان شخص کے نام کرنے تھے، وہ بھی محض چند گھنٹوں کے لیے۔ نکاح کی اہمیت اور تقدس سے واقف لڑکی نکاح کا یوں مذاق بنتا دیکھ تڑپ اٹھی تھی۔ میری نیکی میرے ہی گلے کا پھندا بن گئی۔ نہال کو بن آواز روتے دیکھ ماہر دھیمی آواز میں بڑبڑاتے سر دیوار سے ٹکائے اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ جو ذہن میں گڑمٹ ہوتی مختلف سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی، ماہر کی ناگواری اور بیزاری سے بھرپور بڑبڑاہٹ سنتے اپنے لب بھینچ گئے۔ مقابل سے یہ امید رکھنا کہ شاید وہ اس رشتے کو دل سے قبول کرے، نبھائے گا، سراسر بے وقوفی تھی۔ مقابل کے نزدیک وہ ایک ناقابل برداشت اور ناگوار وجود تھی جس کے سبب وہ اس مصیبت میں پھنس بیٹھا تھا۔ کچھ گھنٹے قبل ان دونوں کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اس کے یادداشت کے پردوں پر کسی فلم کے مانند چلنے لگا۔ نہال رحمان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ دوشیزہ تھی جو اپنی سہیلیوں کے سنگ پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیر کے لیے ایک گروپ کے ہمراہ آئی تھی۔ اس گروپ میں نہال اور اس کی دوستوں کے علاوہ کچھ اور ممبرز اور ماہر خان شامل تھا۔
بلا کا سنجیدہ اور بے تاثر انسان جو بس کی سب سے آخری نشست پر براجمان، سب سے قطع تعلق رکھتے اپنے خول میں سمٹا ہوا نہال کی تمام توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا تھا۔ نہال نہیں جانتی تھی کہ آیا ایسی کون سی اندیکھی طاقت ہے جو اسے بارہا ماہر خان کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ شاید اس کا منفرد انداز تھا یا اس کی وجاہت کہ وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ دراز قد و قامت اور توانا مضبوط جسامت کا مالک ماہر خان جاذب نقوش کا حامل تھا۔ سیاہ کھٹور پر ہر تاثر سے پاک نگاہیں کھڑی، ناک ہلکی سی مونچھوں تلے سختی سے بھینچے انابی لب اور داڑھی سے سجا گندمی رنگت کا حامل چہرہ نہال کی نگاہیں تمام راستے نہ جانے کتنی بار بے لگام ہوتے اس وجاہت کے شاہکار پر جا ٹھہری تھی۔ نگاہوں کی یہ بے لگامی جہاں اسے شرم و خفت میں مبتلا کر رہی تھی، وہیں دل کی سرزمین پر ایک نیا احساس جنم لینے لگا تھا۔ اس احساس کو پسندیدگی کا خطاب دیا جا سکتا تھا۔ نہال رحمان کو ماہر خان پہلی نظر میں بھایا تھا۔ آج ان کی ٹرپ کا تیسرا دن تھا اور آج کا مقام سوات کی خوبصورت وادیوں سے گزرتا دریا تھا، جس کے اوپر بنائے گئے پل پر اس وقت نہال کھڑی مختلف پوز میں اپنی تصویریں کیمرے کی آنکھ میں قید کر رہی تھی۔ اس بات سے انجان کے جسے وہ تمام سفر گاہے بگاہے تکتی آئی ہے، وہ دریا سے کچھ دور درخت کے تنے سے ٹیک لگائے، انگلیوں کے درمیان سگریٹ پھنسائے کھڑا گہرے کش لیتے اپنی سیاہ نگاہوں کا مرکز نہال کو بنائے اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ انجان نہ تھا اس کی نگاہوں کی بے لگامی سے۔ ماہر خان کی زیرک نگاہیں نہال خان کی اپنی جانب مبذول ہوتی توجہ اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی اپنے لیے پسندیدگی بھانپ گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ نگاہوں کی تپش کے سبب جھنجھلاہٹ یا تیش میں مبتلا ہونے کے بجائے اور نگاہوں کے حصار میں قید ہونے کو بے چین ہو رہا تھا۔ اب بھی سیاہ نگاہیں سفید لانگ شرٹ اور بیل باٹم جینز میں ملبوس نہال کی ہر ایک ادا کو ازبر کرتے اس کے ہر نقوش میں الجھ رہی تھیں۔ بھورے بال جو پشت پر لاپرواہی سے آزاد چھوڑ رکھے تھے، سرمائی غزالی آنکھیں جن میں اس وقت مسکراہٹ اور ستائش کا تاثر تیر رہا تھا، چھوٹی سی ناک جو سردی کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، گلابی لب جن پہ اس وقت تبسم کے پھول کھلے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت اور متناسب سراپے کی حامل نہال رحمان بلا کی خوبصورت تھی۔ نہال جو اپنے کیمرے میں دریا کی بہتی موجوں کو قید کرنا چاہتی تھی، پل کی ریلنگ سے ذرا سا آگے کو جھکی ماہر ٹھٹک سا گیا۔ بھووں کے بیچ بلان ٹھہرے، وہ مکمل جھکے کسی بھی پل دریا کی بہتی لہروں کی نظر ہو سکتی تھی۔ ماہر خان کے دماغ میں جو ہی سوچ نے کنڈا مارا، وہ سگریٹ ایک جانب پھینکتے بےتابی کے عالم میں نہال کے سمت بھاگا۔ اوف خدایا، میرا فون! نہال کے ہاتھ سے یکدم فون پھسلتے دریا میں جا گرا تھا۔ نہال چیخ پڑی۔ اس سے قبل وہ پیچھے کو ہوتی، اپنے نقصان پر ماتم کو نہ ہوتی، نزدیک سے گونجتی مردانہ آواز اسے چونکتے توازن کھونے پر مجبور کر گئی۔ کیا کرنے چلی ہو تم نہال؟ دور ہٹو! ماہر اس کے نزدیک آتے دوڑا تھا۔ بھاگنے کے سبب تنفس بری طرح بگڑ گیا تھا، جبکہ دل پسلیوں سے سر ٹکراتے اس بات کا اظہار کرنے کی صحیح کر رہا تھا کہ وہ خوف محسوس کر رہا ہے، ایک بے نام خوف جو اس لڑکی کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ نہال نے سر اٹھائے ماہر کی جانب دیکھا۔ اس سے قبل وہ اپنا بچاؤ کرتے، ماہر کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامتے سہارا لیتے نازک وجود تیز ہوا کے دوش پر کٹی پتنگ کی مانند لہراتے دریا کی بہتی موجوں کی نظر ہوتا گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ماہر جو اس کے توازن بگڑ جانے پر اسے تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا تھا، نہال کو دریا کی گہرائیوں میں ڈوبتا دیکھ پل کی دیر کیے بنا اسے بچانے کے واسطے دریا میں کود پڑا۔ حیرت تھی ایک ناشنا لڑکی کے لیے، وہ اپنی جان جھونکے میں ڈال گیا تھا۔ تیراکی سے واقفیت حاصل رکھنے کا فائدہ اسے آج ہوا تھا۔ دریا کی گہرائیوں میں ڈوبتے نہال کے وجود تک پہنچتے اسے اپنے مضبوط حصار میں جکڑے ماہر نے مہارت سے تیراکی کرتے کنارہ ڈھونڈنا چاہا، لیکن ناکام ٹھہرا۔ پانی کا بہاؤ حد درجہ تیز تھا، وہ زیادہ دیر تک ہوش میں رہتے ان لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی سبب نہال پر گرفت مضبوط کرتے وہ خود کو لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ دریا کی پرزور لہریں ان دونوں کے دلوں میں پنپتے ان بے نام مگر مضبوط احساسات کو بھانپتے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو اپنے نرم آغوش میں بھرتے کنارے تک لے آئیں، مانو وہ کب سے ان دونوں کے منتظر تھے۔ نہال رحمان اور ماہر خان کی کہانی لکھی جا چکی تھی، جس کے آغاز کے لیے ان دونوں کو دریا پار کرتے اس مقام تک پہنچنا تھا، اور وہ پہنچ چکے تھے۔ سورج کی تپتی شعاؤں کی تمازت ماہر خان کو شعور کی دنیا میں لانے کا باعث بنی۔ آنکھیں کھولے وہ سینے پر بوجھ سا محسوس کرتے کروٹ بدلتا کھانسنے لگا، سر میں درد کی شدید ٹیسیں ابھرنے لگی، جبکہ آج سابقہ دیر پانی میں رہنے کے سبب بوجھل سے ہوتے اسے نڈھال سا کر گئے تھے کہ یکدم نہال کا خیال ذہن میں ابھرتے
اسے مضطرب کر گیا۔ تھکاوٹ اور کثافت میں ڈوبا وجود چاقو چوبند ہوا۔ سیاہ نگاہوں نے متلاشی ہوتے نہال کی تلاش کا آغاز کیا، جو جلد ختم ہوئی۔ خود سے کچھ دوری پر نہال کا بے ہوش وجود دیکھتے ماہر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ نظر نہال کے سفید چہرے سے سفر کرتے اس کے بھیگے سراپے پہ پھسلنے لگی۔ سفید ریشمی قمیض گیلی ہونے کے سبب اس کے رعنائیوں کو واضح کرتے ماہر کو نظریں پھیر لینے پر مجبور کر گئی۔ نہال، نہال اٹھو! نہال کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے انہیں رگڑتے وہ نہال کو ہوش میں لانے کی ترغیب اپناتے اسے پکار رہا تھا، لیکن بے سود۔ نہال کے استاکن وجود میں ذرا برابر بھی ہلچل نہ ہوئی۔ ماہر اس طرح حالت میں مبتلا کبھی اس کے بائیں ہاتھ کو رگڑتا، کبھی دائیں ہاتھ کو۔ یہی عمل پیروں کے ساتھ دہرایا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ ماہر کے سبھی پیشانی پر تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئیں۔ دوسری ترغیب اپناتے ماہر نے اس کے سفید چہرے پر نظریں جمائے، اس کے پیٹ پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اس کے وجود میں موجود اضافی پانی کو نکالنے کی صحیح کی، جو کسی حد تک کامیاب بھی ٹھہری۔ نہال کے منہ سے پانی کا ایک فوارہ سا برآمد ہوا، لیکن ہوش و حواس سب بھی معطل ہی رہے۔ اب محض ایک ترغیب رہتی تھی، وہی اپناتے نہال کو ہوش میں لایا جا سکتا تھا، لیکن وہ ترغیب محض سوچتے ہی ماہر کی دھڑکنیں رفتار پکڑ چکی تھی۔ نہ جانے جب اپناتا تو دل کا کیا حال ہوتا۔ نظریں نہال کی ہستی نکوش سے سفر کرتی اس کے لبوں پر آن ٹھہری۔ مجھے معاف کرنا، لیکن تمہاری جان بچانے کی خاطر یہ کرنا ضروری ہے۔ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ماہر اپنے دماغ میں گڑمڑ ہوتے تمام خیالات کو جھڑکتے اپنی سانس سے نہال کی سانسوں میں شامل کرتے اس کی ڈوبتی سانسوں میں روانی لانے کی صحیح کرنے لگا۔ چند پلوں کی دیری کے بعد سانسوں کا یہ کھیل اختتام کو پہنچا۔ ماہر نہال کی رنگت میں بحالی اور بے ہوش وجود میں ہلچل محسوس کرتے اس سے دور ہوتے گہرا سانس بھر گیا۔ اس بیچ سینے میں بلیوں کی مانند اچھلتے دل کو سرے سے نظر انداز کیا تھا۔ نہال گہرے سانس بھرتی کھانس سے اٹھ بیٹھی۔ سرمئی خوفزدہ نگاہوں نے ماہر کی جانب دیکھا، جو اسے نظریں پھیرے اپنی شرٹ اتارتے اس کی جانب بڑھاتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہال نے شرٹ تھامتے گہرے سانس بھرتے ماہر کی پشت کو تکا، جس کی خاموشی اور نظریں چرا لینا اس پر یہ بات آشکار کر گیا تھا کہ اسے ہوش میں لانے کے لیے ماہر نے کون سی ترغیب اپنائی ہے۔ اپنے لبوں پر سلگتے لمس کی تپش محسوس کرتے وہ لب چباتی اس کی شرٹ پہننے لگی۔ شکریہ۔ زمین سے اٹھتے ماہر کے پہلو میں آن کھڑے ہوتے نہال نے اسے دیکھتے سے اجتناب برتتے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی ہوشیاری دکھانے بنا پلٹو دونوں۔ اس سے قبل ماہر کو جواب دیتا پوچھ سے ابھرتی مردانہ کرخت آواز اور اپنی گردن پر بندوق کی ٹھنڈی نال محسوس کرتے وہ بے ساختہ نہال کا ہاتھ جکڑے پلٹتے اسے اپنے عقب میں چھپا گیا۔ نہال نے ہراساں نگاہوں سے سامنے کھڑے 5 سے 6 ہٹے کٹے اسلحہ لیز آدمیوں کو دیکھتے تھوک نگلتے ماہر کی سینڈو مٹھی میں جکڑی، جبکہ ماہر ان آدمیوں کی نگاہ نہال پر ٹکی دیکھ جبڑے بھینج گیا۔ بنا چون چراں کیے گاڑی میں بیٹھو دونوں، گن تانے کھڑے آدمی نے کرختگی سے کہا۔ ماہر کے تاثرات میں تیزی سے ناگواری چھائی۔ مقابل کا لب و لہجہ ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ کہاں لے جائیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں ہم دونوں سے غلطی سے دریا میں ڈوبتے یہاں آن پہنچے ہیں، آپ پلیز ہمیں واپس ہوٹل تک پہنچا دیں۔ انجان مردوں کے درمیان تن تنہا کھڑی وہ خوف کے سبب بے ہوش ہونے کی در پر تھی، لیکن پھر بھی زبان پر قابو نہ رکھ پائی۔ سردی سے ٹھٹرتے ٹوٹتے لفظوں میں گویا ہوئے، خاموش رہو لڑکی، ہم تمہیں ہوٹل نہیں اپنے گاؤں لے کر جا رہے ہیں۔ خوب سمجھتے ہیں تم شہری نوجوانوں کو عیاشی کے لیے ایسے ہی سنسان گوشہ ڈھونڈتے ہو۔ گن تھاما شخص حقارت سے انہیں دیکھتے گرجا۔ نہال کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، جبکہ ماہر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا گیا۔ آپ غلط فہمی کا شکار ہوئے محترم، یہ پانی میں ڈوب گئی تھی۔ انہیں بچانے کی خاطر میں ان کے نزدیک گیا تاکہ انہیں سانسیں فراہم کر سکوں۔ ماہر وضاحت دینے کا قائل نہیں تھا، لیکن یہاں وضاحت ضروری تھی۔ معاملہ ایک لڑکی کی عزت تک جا پہنچا تھا۔ انتہائی سنجیدگی سے گویا ہوا، وہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں لڑکے، بحث و مباحثہ بیکار ہے۔ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں ایک چڑیا بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مارتی۔ یہاں سے فرار ہونے کا سوچنا بھی بے وقوفی ہے۔ بہتر اسی میں ہے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ شخص یقیناً سردار تھا، تبھی لہجے میں تحکم اور ذات میں تنتنا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ جیپ میں جا بیٹھا۔ ماہر نے شدید پریشانی کے عالم میں اپنا ماتھا انگوٹھے سے رگڑتے نہال کا ہاتھ تھامے قدم آگے بڑھائے۔ سردار کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب ان کا یہاں سے آسانی سے نکل جانا ناممکنات میں شامل ہو گیا ہے، جبکہ نہال کا حال یوں تھا مانو کسی بھی پل وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے گی۔
وہ سردار کے حقیرانہ لفظوں کی بدولت سکتے میں مبتلا تھی۔ ان دونوں کے جیپ میں سوار ہوتے ہی جیپ تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سماعتوں سے ٹکراتے نہال کو موجودہ وقت میں کھینچ لائے۔ سرخ متورم سرمائی نگاہیں دروازے کی جانب مرکوز ہوئیں، جہاں سے اندر داخل ہوتی دو عورتوں کو دیکھ نہال کی صبح پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ وہ عورتیں قدم در قدم چلتے نہال کے قریب آن رکیں۔ نہال کی نگاہوں میں سوال امڑ آیا۔ بی بی، چلے ہمارے ساتھ نکاح کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ان میں سے ایک عورت نے اس کے نگاہوں میں تیرتا سوال پڑھتے جواب دیا۔ نہال اس کے جواب پر تلخی سے بنا آواز ہنس پڑی۔ اس نکاح کے لیے کیا تیار ہونا جو چند گھنٹوں بعد ٹوٹ جانے کے لیے بن رہا تھا؟ اپنے آپ کو کیوں کر سجانا جب اس کا بننے والا محرم اس میں رتی برابر دلچسپی نہیں رکھتا تھا؟ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس کی کوئی پائیداری نہیں تھی، محض وقتی ضرورت تھا یہ نکاح اس قید سے آزادی پانے کے لیے۔ دل میں آیا کہ دل کے سنسان چار دیواری میں گونجتے ان لفظوں کو لبوں پر لے آئے، لیکن اس قفل کا کیا کرتی جو وقت کا ستم اس کے لبوں پر لگا گیا تھا۔ ٹرانس کی کیفیت میں فرش سے اٹھتے وہ ان عورتوں کے ہمراہ کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ماہر نے اس کے جاتے ہی اپنی سرخ ڈوروں سے مزین نگاہیں واق کرتے اس راستے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ گزری تھی۔ قبول ہے۔ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ماہر نے تیسری بار رضامندی دیتے نہال کو اپنے عقد میں قبول کیا۔ سیاہ نگاہوں میں چھند سے اس پری پیکر کا حسین سراپا ایک حسین مصوری بنتے اتر آیا۔ بے ساختہ دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑتے پہلو میں ادھم مچایا، جبکہ سینے میں سر اٹھاتا حق کے ملکیت کا احساس اسے خود سے ہی خائف کر گیا۔ اپنا سر جھٹکتے ماہر نے گوئے نگاہوں سے نہال کا عکس ہٹاتے سینے میں زور پکڑتے حق کے ملکیت کے احساس سے خود کو آزاد کیا تھا۔ وہ اس وقت مردانے میں مردوں کے ہمراہ بیٹھا اب ان کی نگاہوں سے خفت اور تذبذب کا شکار ہوتا اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جو ایک رات کے لیے نہال اور اسے سونپا گیا تھا۔ ارادہ اس پل نہال سے دوری برتنے کا تھا، لیکن نہال کا ساتھ کم از کم ان مردوں کے نگاہوں سے تو لاکھ گنا بہتر تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر دروازے کے وسط میں رکا۔ اس کی اٹھتی نگاہیں جس منظر سے فیضیاب ہوئیں وہ اس کے حواس جھنجھنا سا گیا تھا۔ سرخ و سیاہ امتزاج کے روایتی گھٹنوں تک آتی فراک اور کھلے ٹراؤزر میں ملبوس نہال دو چرپائیوں کو جوڑ کر بنائے گئے بیڈ پر بے ترتیب لیٹی ماہر کے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ فراک قدرے کھلا اور بڑا ہونے کے سبب اس کے رعنائیوں کو واضح کر رہا تھا، جبکہ ٹراؤزر بے ترتیب لیٹنے کے سبب اس کے سفید بے داغ پنڈلیوں کو مکمل عیاں کرتے ماہر کے ضبط کا امتحان لے گیا تھا۔ سیاہ نگاہیں جن میں ضبط کی سرخی تیر رہی تھی اب خود میں لو سموئے وہ تمام حد بندیوں کو توڑتے بے لگام ہوتی نہال کے بکھرے سراپے سے سفر کرتی اس کے حسین چہرے پر آن ٹھہری تھی۔ دل جو ایجاب و قبول کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سے ہی سینے میں اچھل کود کر رہا تھا، اب پسلیوں سے سر ٹکراتے باہر نکلنے کو پر تولنے پر وزد ہوا تھا۔ سراہی دار گردن میں چکور پہنے سبھی پیشانی ماتھا پٹی سے چھپائے کانوں میں بھاری آویزے جبکہ لبوں کو گہرے سرخ رنگ سے رنگے وہ اپنے قیامت خیز حسن سے بے نیاز ماہر کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی کہ وہ جو کچھ پل پہلے سینے میں سر اٹھاتے حق ملکیت کے احساس سے سخت خائف ہوا تھا، اب سینے میں یکدم بیدار ہوتے جوان جذباتوں کو محسوس کرتے اپنے جبڑے سختی سے بھینچ گیا تھا۔ نہ دل قابو میں رہا نہ نگاہیں، اور اب جذبات بھی بے قابو ہو چلے تھے۔ وہ بمشکل بے لگام ہوتی نگاہوں پہ قابو پائے مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں کوئی دوسری ایسی چیز موجود نہ تھی جس پر دراز ہوتے وہ آج کی رات گزار سکتا۔ بیڈ کے کونے پر دراز ہوتے ماہر نے اپنے سینے میں زور پکڑتے جذبوں پر بند باندھتے خود کو نیند کے حوالے کرنا چاہا، لیکن ناکام ٹھہرا۔ نیند اس سے خف کی برت گئی تھی یا جوانی کے پرزور تقاضے تھے جو اس کی اور نیند کے درمیان حائل ہو چکے تھے۔ پہلو میں دراز حزین نسوانی وجود سے اٹھتی سندلی سی مہک اس کے حواسوں پر طاری ہوتے اس کے اعصاب بوجھل کر گئی تھی۔ ماہر سے دوبھر ہوا تھا اپنے ببھرتے جذباتوں پر قابو رکھ پانا۔ اس سے قبل وہ اپنے جذباتوں سے خوف کھاتے نہال سے دوری بناتا، نہال ان دونوں کے درمیان حائل چند انچ کی دوری کو نزدیکی میں بدلتے اپنا سر ماہر کی پشت سے ٹکا گئے، اور بس یہی تک ماہر کے ضبط کی مدت تھی۔ بندہ بشر تھا، پہلو میں براجمان نسوانی وجود کی قربت حاصل کرنے کو مچل اٹھا تھا۔ آخر کب تک خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا؟ جس وجود کی طلب سینے میں جاگ اٹھی تھی وہ اس پر حلال تھا، پھر وہ کیوں کر اس وجود سے گریز برتتے خود پر جبر کرتا؟ سیاہ نگاہوں میں ڈیرا جمائے سرخی اب خواب کی لالی میں بدلی تھی۔ نگاہیں پھر بے لگام ہوئیں اور ماہر نے اس بار ان پر لگام ڈالنے کی کوشش ترک کر دی۔ سیاہ خمار آلود نگاہیں نہال کے نگوش میں الجھتی
اس کے ذرا سے واہ ہوئے لبوں پر آ ٹھہری۔ ماہر کو اپنا حلق تک سوکھتا محسوس ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اپنے ہر جذباتوں پر بند توڑتے نہال کے چہرے پر جھکتے اپنی اور اس کی سانسیں ایک کرتے اپنی پیاس کو بجھانے کی صحیح کرنے لگا، جو لمحہ بلمحہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہال جو اپنے ساتھ ہوئے حادثات کی بدولت ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا شکار جلد نیند کے آغوش میں جا چھپے تھی، سانسوں میں تنگی محسوس کرتے بے نام مچھلی کی مانند جھٹپٹاتے بیدار ہوئے۔ سرمئی نگاہیں جو ہی خود پر سیاہ گھٹا کی مانند چھائے ماہر پر مرکوز ہوئیں، اسے حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ نہال کے وجود میں حرکت اور اسے سانسوں کی آزادی کے لیے یوں تڑپتا دیکھ ماہر اس سے دور ہوتے اسے مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دو ششدر سے گہرے سانس بھرتے آخری حد تک پھیلی نگاہیں لیے اسے تک رہی تھی۔ اس کے یوں حیرت کے بت بنے جانے پر ماہر کے لبوں پر مسکان نے اپنی جھپ دکھلائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹے ماہر۔ ماہر کے لبوں پر پھیلتے مسکان نہال کو حیرت کے بھنور سے نکالتے ہوش میں لے آئی تھی۔ ماہر کی خمار آلود نگاہوں میں تیرتے پیام پڑتے نہال تیز دھڑکتا دل لیے لرزیدہ آواز میں گویا ہوئی، اتنی کم عقل تو نہیں کہ سمجھ نہ پاؤ کیا کر رہا ہوں؟ بیوی ہو میری، اپنا حق لے رہا ہوں۔ خفیف سا طنز کرتے ماہر نے اس کی تیزی سے سرخ پڑتی رنگت اور نگاہوں میں ابھرتی نمی دیکھتے لب بھینچے۔ نہال کو شدید سبکی کا احساس ہوا۔ یہ نکاح وقتی ضروری کے لیے کیا گیا تھا جسے وہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کرتے اس کے وجود پر دسترس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہی بیوی مسٹر ماہر جسے آپ صبح چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دور رہے مجھ سے، اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی پائیداری نہیں۔ چند کھوکھلی وجوہات پر بنے اس رشتے کا انجام علیحدگی ہے۔ اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو پلکوں کی بار توڑتے بہنے سے روکنے کی صحیح کرتے نہال لفظوں پر دباؤ دیتے بولی، جبکہ ہاتھ مسلسل ماہر کے سینے اور بازوں پر وار کرتے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہے تھے۔ تیش میں تھا، اسی سبب وہ بول بیٹھا، خان ہوں میں، میری دسترس میں آنے والی ہر چیز تا حیات میری ہی رہتی ہے۔ تم تو پھر عورت ہو میری، میرے نکاح میں بند گئی ہو، تمہیں چھوڑنا مطلب غیرت کا قتل کرنا۔ خان اپنے نگاہ میں آئی عورت کو مرتا تو دیکھ سکتا ہے لیکن اپنے نام سے دستبردار نہیں۔ ماہر اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں جکڑے نہال کی سرمئی نم نگاہوں میں اپنی سیاہ نگاہیں ڈالے، گھمبیرتا اسے گویا ہوا۔ نہال دھک سے رہ گئی، دل کے آخری کونے میں جو موہوم سی امید کا دیا جلتے بجھ سا گیا تھا، اس کی لو پھر سے آتش پکڑتے اس اندھیر کونے کو روشن کر گئی تھی۔ اس کا مطلب آپ اس رشتے کو نبھائیں گے؟ لہجے میں تحیر شامل تھا۔ ماہر مسکراتے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے تشنہ لب سب کر گیا۔ مرتے دم تک محض ایک سطر میں جواب دیا تھا جو سکون بنتے نہال کی رگ رگ میں اترتا چلا گیا۔ وہ جہاں نکاح کی اہمیت اور تقدس سے واقفیت رکھتی تھی، وہیں طلاق کے ان مضر پہلوؤں سے بھی واقف تھی جو معاشرے میں سانس بھرنا تک مشکل کر دیتے ہیں۔ یہ نکاح بے شک ایک مجبوری کے تحت بنا تھا، لیکن وہ اس رشتے کے ٹوٹ جانے پر تمام عمر اپنے دامن پر طلاق یافتہ کا دھبا لیتے نہیں جی سکتی تھی۔ ماہر کی بات پر آسودگی سے مسکراتے اس کے لمس کی حدت کو محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ ماہر نے جھکتے اس کی مسکان انتہائی نرمی سے چراتے اسے اپنی ذات میں قید کیا اور وہ خود سپردگی کے عالم میں اپنا آپ اس پر لٹاتی چلی گئی۔ جذبات کی روح میں بہکتے وہ دونوں ایک ایسے رشتے کو مضبوط کر گئے جو وقتی ضرورت کے خاطر وجود میں آیا تھا۔ وصل کی شب اپنے اختتامی مراحل طے کر چکی تھی۔ آفتاب سے آسمان پر نمودار ہوتے اپنی کرنیں سیاہی میں لپٹتی سرزمین پر بکھیرتے ایک نئے دن کا آغاز کر چکا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور چھوٹے سے کمرے میں موجود روشن دان سے اندر آتی مدھم کرنیں ماہر کے چہرے پر پڑتے اس کے پرسکون نیند میں خلل ڈالنے کا سبب بنی۔ رت جگہ کی خماری سے لبریز آنکھیں کھولے اس نے پہلو میں دراز نہال کی جانب دیکھا۔ ایک خوبصورت احساس نے پل میں اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ نہال کا بکھرا سراپا اور چہرے پر چھائے اس کی غربت کے رنگ ماہر کے لبوں پر مسروریت بھری مسکان دوڑا گئے۔ کل شب جذبات کے روح میں بہک دی جب اس نے نہال اور اپنی روحوں کو ایک کیا تھا، تب ارادہ باندھ لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو دل سے اپناتے اپنی آخری سانس تک نبھائے گا۔ مائل تو وہ اپنی جانب اس سے پہلے ہی کر گئی تھی۔ اپنی نگاہوں کی تپش کا عادی بناتے وہ اس کے دل میں پسندیدگی کا بیج ہو گئی تھی۔ اب محض محبت باقی تھی اور اسے یقین تھا دل کی سرزمین پر بویا گیا پسندیدگی کا بیج جلد محبت کے تناور درخت میں بدل جائے گا۔ کل جس طرح نہال نے اسے خود سپردگی دیتے اس رشتے کو مکمل کیا تھا، وہ یہ بات ظاہر کرتا تھا کہ وہ بھی پوری شدت اور ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہی بات ماہر کے لیے طمانینت کا باعث بنی تھی۔
اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش محسوس کرتے نہال نے کسمساتے اپنی آنکھیں کھولی۔ نظریں جو ہی خود کی جانب یک تک دیکھتے ماہر پر مرکوز ہوئیں، شرم اور حیا کے گہرے احساس نے اسے اپنے گھیرے میں قید کیا۔ سرمئی آنکھوں پر پہرا دیتی گنیری پلکیں لرزش کا شکار ہوئیں۔ عارض پر گلال پھیلا۔ گزری شب مقابل کی بےتابیاں اور سرزد کی یہ جسارتیں یاد آتے وہ محجوب سے ہوئی، اور اس کا یہ روپ دیکھتے ماہر کا دل گھائل ہوا۔ صبح بخیر کی خانم، محبت میں ڈوبی دھیمی سرگوشی نما آواز اور ناک کی ٹپ کو چھوتے اس کے لب نہال بے ساختہ خود میں سمٹ سے گئے کہ یکدم ذہن میں امڑتے سوال کے سبب وجود پر طاری ہوتا خوف پل میں شرم و حیا کے احساس پر غالب آیا۔ ماہر کے لبوں کو اپنے ہر نکوش پر سفر کرتا دیکھ وہ اسے پکار بیٹھی۔ جی جانے ماہر، دل فریب لہجہ اور لبوں پر سرور آور مسکان۔ ماہر کو آج سے قبل کبھی اپنا نام اس قدر خوبصورت نہ لگا۔ اس کی ایک پکار پر اس کا رواں رواں بے سماعت بنتے اس کے جانے متوجہ ہوا تھا۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد مجھے چھوڑ تو نہ دیں گے؟ دل میں پنپتا خوف زبان پر لائے وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ ماہر جس کی مسکان اس کے نگاہوں میں تیرتے خوف کو بھانپتے سمٹ سے گئی تھی، اس کے سوال پر اس کے نرم تاثرات میں سنجیدگی نے اپنی جگہ بنائی۔ اگر تمہیں چھوڑنا ہوتا تو کل تمہارے روح تک میں شامل ہوتے، تم پر اپنی چھاپ نہ چھوڑتا نہال۔ تمہیں دل سے قبول کرتے اس رشتے کو آخری سانس تک نبھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ میں چاہوں بھی تو اب تم سے منہ نہیں موڑ سکتا، میری روح کی سادی ہو تم۔ نہال جو اس کے چہرے پر یکدم رقم ہوتی سنجیدگی دیکھتے شدید گھبراہٹ میں مبتلا اپنا نچلا لب دانت تلے چبانے لگی تھی۔ ماہر کے نرم لہجے پر پرسکون ہوتے اپنا لب دانتوں کی گرفت سے آزاد کر گئی کہ ماہر کی ناگوار نگاہوں کو وہ اپنے لبوں پر ٹھہرے دیکھ چکے تھے۔ یقیناً اس کی یہ حرکت ماہر کو ناگوار گزری تھی۔ دل کی تسلی کو چند لفظ درکار تھے۔ آپ نے ان لفظوں کا سہارا لیتے میرے دل میں پنپتا خوف نوچ اکھاڑ پھینکا۔ ماہر کے عارض پر ہاتھ رکھتے وہ دھیمی مسکان لبوں پر سجائے اپنے ازلی نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ تمہارے دل کی تسلی کے لیے مجھے گر ہزار بار بھی اپنے لفظوں کا سہارا لینا پڑا، میں لینے سے دریغ نہیں برتوں گا۔ تم سے دھواں دھار محبت کا دعویٰ تو نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میرے نکاح میں بندھی عورت میرے لیے اب لازم و ملزوم ہے۔ ماہر خان مرتا مر جائے گا، لیکن کبھی زوجہ ماہر سے دستبرداری نہیں برتے گا۔ نہال کے چہرے پر جھکتے اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے ماہر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ نہال کے لبوں پر شرمیلی مسکان نے بسیرا کیا۔ دھواں دھار محبت کا دعویٰ میں بھی نہیں کروں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ میرے دل کو بھانے والا پہلا مرد ہی میرے محرم کے رتبے پر فائز ہوا ہے۔ سرمئی نگاہوں میں شوخی کا عنصر لیے وہ اپنی باہیں ماہر کی گردن میں حائل کرتے اسے اپنی پسند کی بابت آگاہ کر گئے۔ واقف ہوں تمہاری پسندیدگی سے۔ ان سرمئی نگاہوں کی بے لگامی مجھ سے مخفی نہیں رہ پائی تھی۔ ماہر کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی پشت سے وہ نہال کا عارض سہلاتے اسے اپنے حصار میں قید کیے۔ اسے محو گفتگو تھا، گفتگو بھی وہ جو سرور بنتے ان دونوں کے گرد ایک طلسم سا باندھے ان دونوں کو ایک دوسرے میں اس قدر مگن کر گئی تھی کہ وہ دنیا ما فیہا سے بیگانہ ہو چلے تھے۔ آپ جانتے تھے ماہر؟ نہال کی حیرت دیدنی تھی، وہ تحیر میں مبتلا تقریباً چیخے تھی۔ بھلا کون کافر ان ہستی نگاہوں کی تپش سے غافل رہ سکتا ہے؟ ان کا چوری چھپے مجھے تکنا مجھے ان کا عادی بنا گیا تھا کہ جب تمہاری توجہ کا مرکز کوئی اور بنتا تو میں سر تا پیر سلگ اٹھتا۔ ان نگاہوں کا محور تمہاری تمام تر توجہ کا مرکز محض میری ذات ہونی چاہیے۔ جو ہی یہ چاہت نے دل میں صدا بند گونجی، ماہر خان سمجھ گیا معاملہ ہاتھ سے نکلنے والا ہے، اور دیکھو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ماہر اس کے تحیر زدہ تاثرات سے حظ اٹھاتا اس پر اپنے دل کی حالت آشکار کر رہا تھا۔ نہال جہاں اپنی چوری پکڑے جانے پر خفت کا شکار ہوئی تھی، وہی وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ مقابل اس کی پسندیدگی سے واقف ہونے کے باوجود اس کے سانس سرد رہا تھا۔ آپ جب سب جانتے تھے پھر کیوں اس قدر لا تعلق اور سرد مہندی کا خول چڑھائے رکھتے تھے، اور نکاح سے پہلے کس طرح مجھے خونا شام نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مانو آنکھوں سے نگلنے کا ارادہ باندھ رکھا ہو۔ نروٹھے پن سے کہتی وہ اسے خود سے دور کرتے چرپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر اس کی خفگی پر دل و جان سے مسکراتے اس کے عقب میں کھڑے ہوتے، اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے، اس کی گردن پر سبت اپنے جنون خیزیوں پر لب رکھ گیا۔ نہال نے بھی ساخت اپنی آنکھیں موندے اس کے شدت بھرے لمس کو محسوس کیا۔ دل سے جڑے جذبات امر بیل کے مانند ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ محبت ہو یا نفرت ہو یا پسندیدگی، یہ انسان کی ذات پر حاوی ہوتے اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ اور میں دل کے دروازوں پر تالا لگائے بیٹھا اپنے آپ کو کمزور ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔
لیکن تمہارے لیے پسندیدگی جو محبت کے مراحل طے کرے گی۔ تمام بند توڑتے دل میں داخل ہوتے بادشاہت کا تخت سنبھال گئی کہ میں بخوشی اس عمر بیل کو اوڑھتے تم پر فنا ہونے کو تیار ہو بیٹھا ہوں۔ نہال کے کان کے نزدیک جھکتے سرگوشیانہ کہتے وہ نہال کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا گیا۔ نہال کے لبوں سے بے اختیار سسکی برآمد ہوئی۔ اب اگر تمام خفگی دور ہو گئی ہو تو جانے کی تیاری کریں۔ پھر سسرالیوں سے ملاقات کرتے ان کی بیٹی کو ان کی اجازت اور رضا کے ساتھ رخصت کرتے اپنے گھر بھی لانا ہے۔ بازو نہال کے پہلو میں حمائل کرتے وہ اس کا رخ اپنے سمت پلٹتے گویا ہوا۔ نہال جو اس کی بے باک جسارتوں سے ہلکان اپنے عارض سے سینک اٹھتی محسوس کر رہی تھی، اس کی بات پر اداسی کی چادر اوڑھ گئی۔ اور آپ کو لگتا ہے یہ سب آسان ہے ماہر؟ اپنے گھر والوں کو سوچتے نہال نے پست آواز میں کہا۔ نہ جانے وہ سچائی سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد کیا رد عمل دیتے۔ ناممکن بھی نہیں، اگر تمہارا ساتھ درکار ہو تو۔ ماہر اس کے لہجے میں عدم تحفظ کی آنچ محسوس کرتے اسے اپنے لفظوں سے دلاسا دیتے، اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس ثبت کرتے اسے معتبر کر گیا۔ ابھی مزید پل وہ ایک دوسرے کی قربت میں گزارتے کہ دروازہ بجنے کی آواز ان دونوں کے گرد بندھے تلسم کو توڑ گئی۔ آپ دونوں کی روانگی کا انتظام کر لیا گیا ہے، میں منتظر ہوں آپ کا۔ دروازے کے پار کھڑے نوجوان نے انہیں روانگی کا عندیہ دیا۔ دونوں کے دلوں میں ایک گونا سکون اتر آیا تھا۔ نہال کمرے سے منسلک واش روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ماہر نے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ چند لمحوں کی تاخیر کے بعد وہ دونوں جیپ میں سوار تھے۔ گاؤں میں کل کی بنسبت آج خاموشی کا راج تھا۔ نہ سردار سے ملاقات ہوئی تھی، نہ ان عورتوں سے جنہوں نے کل اسے سجایا تھا۔ یہ بات اچنبھے میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ نہال نے اپنا سر جھٹکتے خود کو ان سوچوں سے آزاد کیا۔ چند گھنٹوں کا سفر طے کرتے جیپ ان کے ہوٹل کے باہر رکی تھی، جہاں ان کا گروپ ٹھہرا ہوا تھا۔ نہال ماہر کے کہنے پر تازہ دم ہونے اور آرام کرنے کی خاطر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس وقت اپنی دوستوں سے ملاقات کا ارادہ ملتوی کیا تھا۔ اسے لفظوں کو جوڑتے ایک جھوٹی کہانی گھڑنے کے لیے وقت درکار تھا، جو وہ ان سب کو سنانے کا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ ٹور گائیڈ کی جانب سے اسے ایسی کوئی فکر لاحق نہ تھی، کیونکہ اس ٹرپ میں ممبرز اپنی مرضی کے مالک تھے، جہاں چاہے جاتے، جہاں چاہے ٹھہرتے۔ مسٹر ماہر خان کا روم نمبر کون سا ہے؟ کچھ گھنٹوں کی نیند سے سراب ہوتے وہ تازہ دم سے ریسیپشن پر آتے ریسیپشنسٹ سے مخاطب ہوئی۔ میم، مسٹر خان چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے چند ثانیے گزر جانے کے بعد جواب دیا۔ نہال کی رنگت تیزی سے زرد پڑی، دل ڈوب کر ابھرا۔ نہیں، کوئی غلطی ہوئی ہوگی، میں مسٹر ماہر خان کی بات کر رہی ہوں، آپ دوبارہ چیک کریں۔ اپنی ڈگمگاتی حالت پر قابو پاتے نہال نے اپنے لفظ دہرائے۔ ریسیپشنسٹ نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی تسلی کے لیے دوبارہ چیک کیا، لیکن جواب ہنوز وہی تھا۔ میم، ماہر خان ہوٹل سے صبح ہی چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے رسانی سے جواب دیا۔ مقابل کھڑی لڑکی کی زرد رنگت اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ نہال کو یہ لفظ تازیانے کی مانند اپنے سماعتوں پر برستے محسوس ہوئے۔ وہ ہوٹل سے چیک آؤٹ کر گیا تھا، اس کے علم میں لائے بغیر۔ دل پر منو بوجھ آن پڑا تھا، وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ ماہر خان ساتھ نبھانے کے عہد و پیمان باندھنے کے بعد اسے تنہا کر گیا تھا۔ سانسیں سینے میں گھٹنے لگی۔ اسے اس شخص کے نام کے علاوہ کچھ بھی تو نہ معلوم تھا۔ وہ اسے کیسے تلاشے گی، کہاں ڈھونڈے گی؟ یکدم ایک موہوم سے امید نے اس کے بے جان پڑتے وجود میں جان ڈالی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے ہوٹل سے منسلک لان کی جانب دوڑی، جہاں اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹور گائیڈ کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، اس نے ڈاکومنٹس پر اپنی تفصیلات تو درج کروائی ہی ہوگی۔ سر، کیا آپ مجھے ماہر خان کے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ ٹور گائیڈ کے نزدیک آتے وہ اپنے ٹوٹتے لہجے پر قابو پائے سوال گو ہوئی۔ اس وقت اس کا دل اس آخری امید کے ٹوٹ جانے کے خوف سے تیز دھڑک رہا تھا۔ ماہر خان، اس کا مکمل پتہ نہیں معلوم، میں بس اتنا جانتا ہوں وہ کشمیر کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ گائیڈ کو جتنی معلومات حاصل تھی وہ نہال کے حوالے کی۔ نہال کو اپنے قدموں سے جان جاتی محسوس ہوئی۔ ٹور گائیڈ اسے جواب دیتے ایک سمت بڑھ گیا اور نہال گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی چلی گئی۔ سرمئی آنکھیں جن میں کچھ لمحوں پہلے خوشیوں کی جوت جل رہی تھی، اسے نگاہوں میں لبالب بھرتے نمکین پانی کے قطرے بجھا گئے تھے۔ وہ جس کے چند لمحوں پر بھروسہ کرتے اس پر خود کو لٹا گئی تھی، وہ اسے تنہا چھوڑتے اپنے تمام لفظوں اور وعدوں سے پھرتے دھوکے باز کا لقب حاصل کر چکا تھا۔ کہاں ڈھونڈوں گی میں انہیں؟ کیسے تلاش کروں گی؟ وہ مجھے یوں تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنے تمام وعدوں اور لفظوں سے پھرتے کیسے مجھے تہہ دامن کر سکتے ہیں؟ میرے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتے مجھے ایک رشتے میں قید کرتے۔
وہ مجھے اس بے رحم دنیا کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے سامنا کروں گی میں سب کا؟ کیا جواب دوں گی؟ سب فریب تھا، دھوکا تھا، جسے میں سچ مانتے اپنا آپ لٹا بیٹھی۔ میں برباد ہو گئی، نہال رحمان برباد ہو گئی۔ زبان سے ایک لفظ ادا نہ ہوا تھا۔ یہ تو پہلو میں تڑپتے اس خون کی لوتھڑے کی صدائیں تھیں جو سفاک انسان کو خود میں بسائے خود کو برباد کر بیٹھا تھا۔ ساکت نگاہیں غیر مرئی نقطے کو تکتے بل بل بہ رہی تھیں۔ اس کا اعتبار ٹوٹا تھا اور جس نے توڑا تھا وہ اس شخص پر اپنا تن من سب لٹا بیٹھی تھی۔ وہ اس کی جھولی میں وصل کے رات بھیگ کی طرح ڈالتے اسے تنہا کر گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ گیا، وہ مجھے چھوڑ گیا۔ کپ کپاتے لبوں سے چند الفاظ ادا ہوئے اور وہ مزید سکت خود میں منقود پاتے ہوش و حواس سے بیگانہ زمین بوس ہوئی۔ 6 ماہ بعد سیاہ ویلوٹ کی شرٹ اور سفید پینٹ میں ملبوس وہ سیاہ لانگ کوٹ سے وجود کو ڈھانپے بھورے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے ہاتھ میں اپنا بیگ تھامے ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی۔ قدم لندن کی سرزمین پر رکھنے کی دیر تھی کہ یخبستہ ہوا نے اس کے وجود سے آر پار ہوتے اسے خوش آمدید کہا۔ ایک بھولی بھٹکی مسکان اس کے لبوں پر آ سجی۔ نہال نے بیگ پر گریز مضبوط کرتے قدم آگے بڑھائے۔ سڑک سے گزرتی ٹیکسی روکتی اس کا ہاسٹل کا پتہ بتاتے وہ بیک سیٹ سے وراجمان ہوتے۔ نگاہوں میں ستائش لیے لندن شہر کا رونقوں سے لطف اٹھانے لگی جو دل میں ٹھہرے قلق اور ذات میں چھائی ویرانی کو ختم کرنے کے لیے ناکافی تھی، لیکن اسے چند لمحوں کے لیے کرب سے آزاد ضرور کر گئی تھی۔ یونیورسٹی کالج لندن کی وسیع دراز عمارت کے داخلے دروازے پر کھڑی وہ آسودگی سے مسکراتے اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دھارے دیکھ رہی تھی۔ اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا اس کے ان خوابوں میں سے ایک تھا جنہیں اس نے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پرزور محنت کی تھی اور محبت رنگ لے آئی تھی۔ لندن کی مشہور یونیورسٹی میں وہ اس کا اسکالرشپ حاصل کر چکی تھی۔ 3 ماہ ایک عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد وہ ان کربناک یادوں سے چھٹکارا حاصل کرتے اپنے خوابوں کی جانب قدم بڑھا چکی تھی۔ کندھے پر پھسلتے بیگ پر گرفت مضبوط جبکہ اپنی ناک پر ٹکا چشمہ درست کرتے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ لندن کا موسم مستقل ہی ابرآلود رہتا تھا۔ دھوپ کم و بیشی لندن کی سرزمین کو چھوتی تھی۔ آج بھی موسم ابرآلود تھا اور وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی تلاش میں قدم بڑھاتی نہال بارش کے سبب ہوا میں شامل ہوتی مٹی کی بھینی بھینی سی مہک کو سانسوں کے ذریعے خود میں اتارتے پرشوق نگاہوں سے نوجوانوں کو دیکھ رہی تھی جو زندگی کو جینے کا فن جانتے تھے۔ ہنستے کھلکھلاتے چہرے ہر غم اور تکلیف سے ناشنا تھے، اور ایک وہ تھی عین جوانی میں ایک روگ میں مبتلا لڑکی۔ سرمئی پرشوق نگاہیں اطراف سے سفر کرتی راہداری کی سیدھ میں مرکوز ہوئیں کہ یکدم یوں لگا ایک شناسا چہرے کی جھلک دکھائی دی ہو۔ نہال کی رنگت تیزی سے سپید پڑی۔ چہرہ جس کی شادابی 6 ماہ پہلے کا وہ حادثہ چھین چکا تھا پل میں مرجھایا۔ وہ تھا، کیا وہی تھا؟ نہیں، وہ یہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ نگاہیں اپنی جانب پشت کے کھڑے اس نوجوان پر جم سی گئی تھی جو ایک دوشیزہ کو اپنی باہوں میں بھرے اس کی ذات میں مگن تھا۔ نہیں، وہ نہیں تھا۔ 6 ماہ اس چہرے نے سوچوں کو اس قدر قابض کر رکھا تھا کہ اسے ہر چہرہ وہی گما کر رہا تھا۔ وہم ہے میرا، وہ یہاں نہیں، وہ کہیں نہیں۔ سر جھکائے خود سے ہم کلام نہال نے چند قدم آگے بڑھاتے جھکا سر اٹھایا اور ششدر رہ گئے۔ سراب تھا یا حقیقت؟ اس کے وجود کو ریزہ ریزہ بکھیر گیا تھا۔ وہی تھا، وہ وہی تو تھا جس نے اس کے دل پر حکمرانی کرتے اس کے تن من پر اپنی چھاپ چھوڑتے اسے تنہا کرتے اس روگ میں مبتلا کر ڈالا تھا، جس نے نہ اسے زندہ رہنے دیا تھا نہ مرنے۔ وہ ماہر خان تھا، وہی مسکان، وہی سیاہ آنکھیں، وہی وجیح چہرہ۔ دھوکہ نہیں تھا، حقیقت تھی۔ وہم نہیں تھا، سچ تھا۔ نہال نے نفی میں سر ہلایا، آنکھیں پل میں ڈبڈبائیں۔ جس کی تلاش، جس کا انتظار اسے ہر دن جلاتا تھا، تڑپاتا تھا، وہ اس کے سامنے تھا، عین سامنے۔ نہال کے قدم ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھے۔ کچھ پل پہلے جسے وہ اپنا گمان سمجھی تھی وہ تو حقیقت تھا۔ ایک قدم کی دوری پر رکتے وہ ایک تلسم میں جکڑی اپنی دلی تسلی کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے عارض کو چھو گئے۔ وہ نوجوان جو یکدم نہال کے نزدیک آنے پہ ساکن ہوا تھا اس کی اس پیش قدمی پر حیران ہوا، جبکہ نہال اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ یہ لمس زخم خوردہ روح کے لیے مرہم کی مانند تھا۔ آنکھیں کھولی، لبوں پہ مسکان سجائے وہ جوگن سے اپنی جوگ کو دیکھ رہی تھی۔ تلاش اختتام کو پہنچی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، محض پیاس بچی تھی دید کے ساتھ۔ ماہر، میرے ماہر، میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو۔ آپ کی یاد میں ہر رات ہر دن تڑپی۔ کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں جب میری سوچوں کو آپ کے ذکر نے رہائی بخشی ہو، جب میری یادوں میں محض آپ کی یاد کا قبضہ نہ ہو،
جب وہ وصل کی ایک شب کا سہارا لیتے میں نے خود کو موت سے بچانا نہ چاہا ہو۔ کہاں تھے آپ؟ کیوں گئے مجھے چھوڑ کر؟ جانتے ہیں وہ رشتہ جسے ہم دونوں نے خوبصورتی سے نبھانے کا سوچا تھا، وہ ایک بوجھ بن گیا، ایک ایسا بوجھ جس کا ذکر میں کسی سے نہ کر پائے، اور اس بوجھ تلے میں دبتی چلی گئی۔ ماہر کچھ کہتے کیوں نہیں؟ صفائی کیوں نہیں دیتے؟ اپنے سنگ دلانہ عمل کی وضاحت کیوں نہیں دیتے؟ وہ سارے عہد و پیمان جو آپ نے باندھے تھے انہیں توڑ جانے کا کوئی عذر کیوں پیش نہیں کرتے؟ 6 ماہ میں نے آپ کے انتظار میں گزارتے آپ سے نفرت کرنی چاہی، لیکن نہیں کر پائے۔ بھلا اس شخص سے کیسے نفرت کی جائے جس سے محبت ہو؟ دل میں یا تو محبت رہ سکتی ہے یا نفرت، اور میرے دل میں قید آپ کی محبت کبھی رہائی نہ پا سکی، پھر نفرت کیسے جگہ بنا پاتی؟ بس شکوے ہیں، شکایات ہیں کہ کیوں مجھے اس بے رحم دنیا سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑا، مجھے میری ہی نظروں میں گرایا۔ میں اپنے ماں باپ سے اس راز کو چھپاتے اندر ہی اندر مرتی چلی گئی۔ کیوں کیا ماہر؟ کیوں میرے دل پر حکمرانی کرتے، میرے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتے ہجر میری جھولی میں ڈال گئے؟ ماہر کیوں جواب کوئی نہیں دیتے؟ آپ کی یہ خاموشی مجھے مار دے گی ماہر۔ یکدم ضبط کا دامن چھوڑتے وہ مقابل کے سینے سے لگی اونچی آواز میں بین کرتے ہچکیوں کے درمیان گویا ہوئی۔ راہداری میں طلبہ کا ایک جمع غفیر سا جمع ہوا، سب خاموش تماشائی بنے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے کہ سب کی نگاہوں کا مرکز اپنی ذات کو دیکھتے مقابل جو اسے سنتے سکتے میں مبتلا ہوا تھا اسے خود سے دور دھکیل گیا۔ میں ماہر نہیں ہوں، پھر کیسے دوں تمہاری ان بے سروپا باتوں کا جواب محترمہ؟ مقابل دھاڑا تھا، پل میں نگاہیں سرخی مائل ہوئی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں کھڑی لڑکی ناگوار نگاہوں سے نہال کو دیکھتے ان کی باتوں کو سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بات اردو میں ہو رہی تھی جسے سمجھنے سے ایلینا قاصر تھے۔ نہال اس کے دکھیلنے پر بمشکل خود کو گرنے سے سنبھال پائی تھی۔ اس کے لفظوں پر اچنبھا حیرت استجاب نہ جانے بیک وقت کتنے احساسات میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ ماہر تھا، اس کے نقوش، اس کی آواز، اس کا لمس، وہ اسے پہچاننے میں غلطی کر گئی تھی۔ نہیں، وہ اسے پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ اسے لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ اس کے روح کا ساتھی تھا، ان دونوں کی روحیں عالم ارواح سے ساتھ تھیں۔ آپ ماہر ہی ہیں، میرے ماہر، میرے شوہر۔ نہال نے لبوں پر بمشکل مسکان سجائے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ واٹ ربش، دماغی حالت درست نہیں تمہاری۔ میں ماہر نہیں، جون ہوں، جنید ارمغان، لندن کے ٹاپ بزنس مین کا بیٹا، تمہارا شوہر نہیں۔ جنید سخت تیش میں مبتلا ہو رہا۔ نہال نے بھی ساختہ لڑکھڑائی، آنسو سے تر چہرہ تاریک ہوا۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں ماہر ہیں آپ، پاکستان، شمالی علاقہ، مجھے ڈوبنے سے بچایا، گاؤں والوں نے ہمارا زبردستی نکاح کروایا اور پھر آپ نے اس رشتے کو دل سے قبول کرتے مجھے اپنی قربت میں بھگویا۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اس کی بات کو رد کرتے اپنے لفظوں پر اٹل تھے، بے ربطگی سے گویا ہوئی۔ سنو لڑکی، میں تمہیں نہیں جانتا، میں اپنی 25 سالہ زندگی میں تم سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ کون سا نکاح، کون سی شادی؟ حتیٰ کہ میں پاکستان بھی کبھی نہیں گیا، اور اگر گیا بھی ہوتا تو تم سے نکاح نہیں کرتا۔ ختم کرو یہ تماشا، جا کر کسی ماہر نفسیات سے ملاقات کرو جو تمہارے اس ناقص دماغ کا علاج کر سکے۔ مقابل شدید تیش میں مبتلا نہال تک آتے اس کا بازو اپنی وحشی گرفت میں جکڑے دان پر دان جمائے گویا ہوا۔ نہال کو مقابل کے لفظ آرے کی مانند اپنے وجود پر جلتے محسوس ہوئے۔ اور اگر تم یہ سب ڈرامہ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو تو میں محض تم پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ تم جیسی لڑکی پر جنید ارمغان ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہیں کرے۔ تم پر اپنی توجہ مبذول کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تم جیسی ٹپیکل لڑکیوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، معصومیت اور سادگی کا ڈھونگ کرتے امیر لڑکوں کو اپنے جھانسے میں پھنساتے ان سے مطلب پورا کرتی ہوں۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، دور رہنا مجھ سے۔ میں تمہارا ماہر نہیں، جنید ہوں، جنید ارمغان۔ یہ نکاح، یہ شوہر بیوی، یہ سب میرے لیے نہیں بنا۔ نہ جانے کس کا کیا دھرا میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر اگلی بار میرے روبرو آئے اور یوں تماشا بنایا تو میرے عتاب کا نشانہ بنو گی۔ نہال کا بازو جھٹکتے انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے اپنے لفظوں کا زہر نہال کی رگ رگ میں اتارتے وہ اسے تنبیہ کرتا الینا کی جانب متوجہ ہوا۔ تم جانتے ہو اسے؟ الینا مشکوک نگاہوں سے نہال کو دیکھتے انگریزی لب و لہجے میں جنید سے مخاطب ہوئی۔ نہیں جانتا، وہی سو کال لڑکیوں کی طرح میری توجہ حاصل کرنے کا ڈھونگ۔ تحقیر آمیز لہجے میں جواب دیتے وہ الینا کو اپنے حصار میں لیتے پلٹا۔ یہ آخری ضرب تھی جو اس کے زخمی دل پر سب کی گئی تھی،
زخم خوردہ دل اپنے زخموں پر لگتی ضربوں کے سبب بلبلا اٹھا تھا۔ آنسو تھم سے گئے۔ محبت سب سے زیادہ نقصان عزت نفس کا کر گئی تھی، اور آج اس کی عزت نفس کا بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کا پندار توڑا گیا تھا۔ چہرہ جو کچھ پل پہلے تاریک تھا سپاٹ ہوا تھا۔ غلط فہمی ہوئی تھی، معذرت آگے نہیں ہوگی۔ آپ وہ نہیں جس کی مجھے تلاش تھی۔ بے تاثر لہجے آگے بڑھتے جنید کی سماعتوں سے ٹکراتے اسے پل بھر کے لیے منجمد کر گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے آگے بڑھا۔ نہال نے ٹکڑا ٹکڑا جوڑتے اپنا آپ سنبھالا۔ اپنے مردہ عزت نفس کو زندہ کرتے، اپنے ٹوٹے پندار کو جوڑتے، اپنی بکھری ذات کو یکجا کرتے، وہ اپنی پلکوں پر ٹھہرے آنسو کو بے دردی سے رگڑتے صاف کر گئے۔ مقابل ماہر خان ہی تھا۔ پوری دنیا بھی اس کی اس بات سے مخالفت برتتی، وہ پھر بھی اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹتی۔ دماغ میں سوچوں کے تانے بانے بننے لگی تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کون سا ایسا پہلو یا ایسی بات ہے جو اسے جھوٹ بولتے اپنی پہچان بدلنے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن وہ اسے یہ سچائی تسلیم کرنے پر مجبور کرنے کا مضبوط ارادہ باندھ بیٹھی تھی کہ وہ ماہر خان ہی اس کا شوہر۔ زمین پر گرے اپنے بیگ کو اٹھائے جو اس کی غائب دماغی کے سبب زمین بوجھ ہوا تھا۔ وہ سب کی مشکوک اور کھوجتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے آگے بڑھے۔ آپ نے بلایا اسے یہاں؟ وہ شدید مشتعل سا ٹیبل پر ہاتھ دوروں سے مارتا ان پر گرجا۔ میں کیوں بلاؤں گا اسے یہاں؟ اس بچی کو اسکالرشپ ملی ہے، اس کی محنت کا صلہ۔ کرسی پر براجمان شخص آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے جواب گو ہوا۔ مقابل ان کے جواب پر سر تا پیر سلگ اٹھا۔ بابا، اسے اسکالرشپ ترکی کی یونیورسٹی میں سبانچی میں بھی حاصل ہو سکتی تھی، لندن میں ہی کیوں؟ وہ مجھے پہچان گئی۔ بھری یونیورسٹی میں وہ آ کر میرے سینے سے لگے ہچکیوں سے روئی، اور میں اسے دلاسا دینے کی بجائے، اسے خود میں بھینچے اپنے ہر فعل کی معافی مانگنے کی بجائے، اس کے آنسو پہنچنے کی بجائے اسے دھتکار گیا۔ اس کی عزت نفس کو اپنے پیروں تلے رود گیا۔ ان 6 ماہ میں وہ میرے پہلے بے رحمانہ عمل سے نہ سنبھلی تھی کہ میں نے اسے مزید توڑ دیا۔ وہ جو مجھ سے نفرت نہیں کر پائی تھی، اب کرنے لگے گی۔ میرے الفاظ، میری دھتکار اس کے دل سے میری محبت اکھاڑ لے گی، اور یہ سب میں نے کیوں کیا؟ محض اپنی شناخت چھپانے کے واسطے۔ وہ کرسی پر ڈھہ جانے والے انداز میں گرتے تھکان سے پر لہجے میں گویا ہوا، صرف اس ڈر کے تحت کہ میرے راز عیاں نہ ہو جائے، میری اصل شناخت نہ ان مکرو چہروں کے آگے آ جائے۔ میں اسے توڑ گیا بابا۔ مردانہ پست آواز میں نمی کی ہلکی سی آمیزیں شامل تھی۔ دوسری جانب بیٹھے اصغر صاحب اپنے لب بھینچ گئے۔ اپنی شناخت کے عیاں ہو جانے کے ڈر سے بری ہو جا، وہ کہہ تو گئی ہے کہ غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ اصغر صاحب کے کہنے پر ماہر نے سیاہ سرخ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ یہی بات تو دل پر خنجر نصب کر گئی ہے۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ وہ یوں ساکت میری جانب دیکھ رہی تھی مانو پتھر بن گئی ہو، جس میں کوئی احساس، کوئی جذبہ نہ ہو، محض سختی ہی سختی ہو۔ میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا بابا، وہ موم کی گڑیا پتھر بن جائے، اور اسے پتھر بنانے والا بھی میں خود۔ اپنی تکلیف بیان کی۔ نہال کا بے تاثر لہجہ اسے اس طرح میں مبتلا کر گیا تھا۔ سچ بتا دو پھر، اپنی اور اس کی آزمائشیں ختم کر دو ماہر۔ اصغر صاحب نے حل پیش کیا۔ نہیں بابا، جب تک میں الینا کے ذریعے انڈر ورلڈ کی اس اہم گروہ تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک نہیں۔ اپنا یہ مشن مکمل کرنے تک مجھے اسے سچائی چھپائے رکھنی ہوگی، پھر چاہے میں اسے تکلیف میں دیکھتے دوہری تکلیف میں ہی کیوں نہ مبتلا ہوں۔ کرسی کی پشت چھوڑے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ اب لہجے میں محض سنجیدگی اور سختی شامل تھی۔ آپ نے اسے یہاں بلاتے غلطی کی ہے بابا، وہ میری کمزوری ہے، اور میں اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ 6 ماہ پہلے اسے تنہا چھوڑنا آسان نہیں تھا، لیکن محض اپنی کمزوری کو اپنے مخالفین سے چھپانے کی خاطر میں اسے کوئی صفائی دیے بنا تنہا کرایا تھا۔ کرسی سے اٹھتے وہ لہجے میں تعصب لیے گویا ہوا۔ میں تم دونوں کی بھلائی چاہتا تھا، تمہیں اس کے لیے تڑپتا دیکھ چکا ہوں ماہر، میں محض تمہاری تڑپ دور کرنا چاہتا تھا۔ اصغر صاحب نے صفائی پیش کی۔ ماہر کوئی جواب دیے بنا ان کے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ اصغر صاحب اپنا سر پیٹ گئے۔ آئی ایم گلیڈ اس لڑکی کا اتنی جلدی بوائے فرینڈ بھی بن گیا۔ اسے یونیورسٹی آیا بھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا۔ الینا کی استہزائیہ آواز پر اس کے ہمراہ بیٹھا ماہر عرف جنید چونک اٹھا۔ نظریں الینا کی نظروں کے تاکوں میں مرکوز کی تو نہ حیرت کا 440 والٹ کا جھٹکا سا لگا، لیکن اگلے ہی پل حیرت تیش میں بدلتے اس کے پورے وجود میں پھیلتے اسے شدید مشتعل کر گئے۔ نہال سرخ رنگ کے پیروں کو چھوتی مغربی طرز کی فراک میں ملبوس ایک فرنگی لڑکے کے ہمراہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے کہکا لگاتی ماہر خان کے وجود میں چنگاریاں سے بھر گئی۔ ماہر کو اپنے سینے میں آگ کا لاؤ سجلتا محسوس ہوا، جس کی تپش اس قدر تھی کہ اس کا روم روم اس تپش کے زیر اثر آیا تھا۔ سیاہ نگاہوں میں پل میں سرخی کی تہ اود آئی۔
وجہ نکوش میں تناؤ تیزی سے پھیلا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ ضبط سے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ہمراہ ہنستے دیکھ رہا تھا۔ غضب تو تب ہوا جب وہ اس کے پہلو سے گزری اور ایک نگاہ اس پر نہ ڈالی۔ اس کی نظر اندازی پر ماہر بیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ سیاہ نگاہوں نے نہال کا پیچھا کیا۔ نہال کو اس لڑکی کا ہاتھ تھامتے دیکھ ماہر کو اپنی آنکھوں میں سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوئی۔ کن پٹی کی رگیں ٹرخنے کو تیار تھیں۔ وہ اس سے بیوی، اس کی محبت، اس کا عشق تھی۔ وہ اسے لیتے حد درجہ شدت پسند تھا۔ اگلے ہی پل وہ علینا سے ایکسکیوز کرتا اسے سمت بڑھا تھا جہاں سے نہال گزری تھی۔ علینا نے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی پشت کو تکا۔ وہ جو اس کے تعاقب میں قدم بڑھاتی جلدی نگاہوں سے اس کی پشت کو تک رہا تھا، جو ان کے جاتے ہی نہال کو تنہا پاتے ایک ہی جسم میں تمام فاصلہ مٹاتے، نہال کا بازو جکڑے اس راہداری کے سنسان گوشے میں دیوار سے لگا گیا۔ نہال نے بمشکل اس اچانک افتاد پر اپنے لبوں سے نکلنے والے چیخ کا گلا گھونٹے خود کی جانب خونا شام نگاہوں سے دیکھتے ماہر کو دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر رحمان؟ چھوڑے مجھے۔ مزاحمت کرتے اپنا آپ ماہر کی گریز سے آزاد کروانا چاہا۔ ماہر کی تیوری چڑھے۔ کون تھا وہ لڑکا؟ بمشکل خود پر قابو پائے اپنے لہجے میں شامل ہوتی جلن کو چھپانا چاہا لیکن ناکام ٹھہرا۔ اس بات کا آپ سے کیا تعلق؟ وہ جو کوئی بھی ہو۔ نہال کو اس کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ آنکھیں گھمائے لاپرواہی سے کہا، بوائے فرینڈ تھا۔ یہ لفظ حلق میں کھولن کا سبب بنے تھے۔ اس کے پورے وجود کے رگیں اس وقت جلن اور تیش کے سبب پھول اٹھی تھی۔ ہاں کوئی مسئلہ؟ نہال نے بھویں ریز کی اس کے لفظوں پر تصدیق کی مہر لگاتے سوال کیا۔ ماہر نے اس سے دوری بناتے خود پر ضبط کیا۔ وہ پاگل ہونے کی در پر تھا۔ اس وقت یہ لڑکی اسے بھڑکتا ہوا شعلہ بنا گئی تھی۔ وہ اسے اپنی جلن اور کھولن سے آگاہ بھی نہیں کر سکتا تھا اور اس استحقاق کا مظاہرہ کرتے اسے اپنی ذات تک محدود بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب بے بسی تھی۔ ماہر کو اپنی اس بے بسی پر تاؤ آیا۔ حیرت ہے، کل تک تم، وہ کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ ہاں ماہر۔ کل تک تم اس ماہر کی محبت کا دم بھر رہی تھی۔ تمہیں ہر انجان چہرے میں وہ نظر آ رہا تھا اور اب تم کسی دوسرے مرد کو پسند کر گئی ہو۔ اپنے الفاظ اسے مشتعل کر رہے تھے۔ طنز و نشتر کا استعمال کرتے اپنی جلن کا بدلہ لیا تھا۔ نہال کے چہرے کے تاثرات مزید آگ کو بھڑکانے کا کام سر انجام دے رہے تھے اور اس وقت حد درجہ لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ صحیح کہا، میں سمجھ بوجھ شاید کھو بیٹھی تھی کہ اس انسان کے لیے پاگل ہو بیٹھی جو مجھے تنہا کر گیا، میرا فائدہ اٹھاتے مجھے میرے حال پر چھوڑ گیا۔ لیکن اب عقل آ گئی ہے۔ ایسے انسان کے پیچھے کیا رونا جس نے پلٹ کر آپ کی طرف دیکھا تک نہ ہو۔ اور ویسے بھی ماہر مجھے طلاق دے چکا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی مجھے کاغذات موصول ہوئے۔ اب زندگی میں آگے بڑھنا چاہنا ہی بہتر ہے، اور میں بڑھ گئی ہوں۔ اپنے عزلی دھیمے لہجے میں کہتی وہ اختتام پر اپنے بال جھٹکتی ماہر کو حیرت کا بت بناتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ طلاق؟ میں نے؟ لیکن کب؟ ماہر بلند آواز میں چیخا تھا۔ وہ اسے دستبرداری اختیار کرنے کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ دماغ جو کچھ پہلے جلن کے سبب جھنجھنا اٹھا تھا اب اس بات کے سبب ہٹنے کے قریب تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب سے بھی نظر اندازی کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ وہ اس کی نظر اندازی برداشت نہیں کر پا رہا کہ اب یہ۔ ماہر نے سر جھٹکتے اپنے مختل حواسوں پر قابو پانے کی صحیح کی، جبکہ اب دماغ طلاق کے ان کاغذات میں الجھ چکا تھا جو اس نے بھیجے ہی نہ تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولے اصغر صاحب اندر داخل ہوئے۔ ماہر نے اسپاٹ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا جن کے تیور خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ خیریت؟ ماہر سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ خیریت ہی خیریت ہے، زیادہ کچھ نہیں ہوا، بس اصغر خان، جسے سب ارمغان اصغر کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بہو اس وقت کورٹ میں موجود ہے، کورٹ میرج کے لیے۔ اصغر صاحب نے سینے پر ہاتھ باندھتے سر کو زوروں سے اسوات میں ہلاتے اپنی آخری لفظوں پر زور دیا۔ ماہر کا بالوں میں حرکت کرتا ہاتھ ساکن ہوا، آنکھیں سکیڑے ماتھے پر بل دیے اس نے اصغر صاحب کی جانب دیکھا، مانو بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ آپ کی بہو؟ کون؟ اور کورٹ میرج؟ 1 منٹ، آپ نہال کی بات کریں بابا؟ وہ نہ سمجھی سے کہتا آخر میں چیخ پڑا۔ اصغر صاحب نے مشتعل نگاہوں سے اسے گھورا۔ برخوردار، وقت ہی وقت ہے، آپ فرصت سے تصدیق حاصل کریں، تب تک بہو دستخط کرتے اس فرنگی لڑکی کو اپنے شوہر کا درجہ دے جائے گی۔ جا کر روک اسے، خط کے بچے، بیوی ہے تیری، نکاح پہ نکاح کرنے جا رہی ہے۔ اصغر صاحب تحمل سے کہتے آخر میں برس پڑے۔ ماہر تیر کی تیزی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ جان نکل کر ہتھیلی پر آن سجی تھی، اس کا دماغ بھنا اٹھا تھا۔ آپ میرے سسرالیوں کو سنبھال لیجیے گا بابا، آپ کی بہو کے سارے کسبل آج نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آگے بڑھتے وہ اصغر صاحب سے مخاطب ہوا تھا
جنہوں نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس کی جلد بازی دیکھی، اب کس طرح اسے بتاتے کہ وہ نہال کے گھر والوں کو تمام حقیقت سے آگاہ کرتے اس کی رخصتی بھی لے آئے ہیں۔ پھر کسی خیال کے تحت جیب سے موبائل نکالتے اسے میسج کر گئے، جو اگلے ہی پل سین ہوا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا کورٹ پہنچا تھا۔ سیاہ نگاہیں جو ہی جون کے ہمراہ بیٹھی سرخ گاؤن میں ملبوس نہال پر مرکوز ہوئی، اسے اپنے خون میں لاوا دوڑتا محسوس ہوا۔ وہ سرخ رنگ سے لب رنگے بالوں کا جوڑا بنائے، میک اپ سے نکوش کو ابھارے یہاں نگاہ پر نگاہ کرنے جا رہی تھی۔ وہ ایک ہفتے اسے غافل رہا تھا اور محترمہ اسے نیا صدمہ دینے کو تیار بیٹھی تھی۔ اسے کاغذ پر دستخط کرنے کو تیار دیکھ ماہر جبڑے سختی سے بھینچے ایک ہی جسم میں تمام فاصلہ مٹاتے، نہال تک آتے، اس کے ہاتھ سے پین جھپٹتے، اس کے پہلو میں برجمان جون کو سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا اس کی ناک پر اپنا سر دے مار گیا۔ جون کراہتا ہوا زمین بوس ہوا، جبکہ نہال بت بنی آنکھیں حیرت و استعجاب سے آخری حد تک پھاڑے اس کا جنونی روپ دیکھ رہی تھی، جو اب جون کو ٹھوکر رسید کرتے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میرے نکاح میں ہوتے تم کسی اور سے کیسے نکاح کر سکتی ہو نہال ماہر خان؟ ماہر اس کے کندھے جھنجھوڑتے غرایا۔ نہال کا دل سوکھے پتے کی مانند کام پر۔ یہ سب منصوبہ بندی اسی پل کے لیے تو کی تھی جو اپنی سچائی تسلیم کرتا، لیکن اب جب وہ پل آیا تھا تو وہ اس کے جنون سے سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آپ ماہر تو نہیں، جنید ارمغان ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے یہ شخص غائب تھا اور علینا بھی یہی بات اسے جلتے کوئلوں کی نظر کر گئی تھی۔ اسی سبب اس نے سب سے آخری داؤ کھیلا تھا۔ دل میں موہوم سی امید تھی کہ وہ اس خبر کو سنتے اس تک پہنچ جائے گا، اور اس کی موہوم سی امید بالآخر پوری ہوئی تھی۔ ماہر اس کی بات پر کلس کر رہ گیا۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، تم پہلی میرا پارا 7ویں آسمان کو پہنچا چکی ہو نہال، مزید نہیں۔ ماہر نے اسے جھڑکا۔ نہال اس کی جھڑک پر بے خوف ہوئی۔ میں نے واقعی؟ ماہر خان، آپ مجھے نکاح کے اگلے دن آن سب عہد و پیمان کے ساتھ اکیلا چھوڑ گئے جو آپ نے وصل کی شب مجھ سے باندھے تھے۔ 6 ماہ پلٹ کر مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا کہ آیا جس لڑکی کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرایا ہوں وہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ 6 ماہ میں اپنے نکاح کے راز کو سینے میں دفن کرتے ہر روز مرتی آئی ہوں۔ اپنے ماں باپ سے میں نگاہ تک ملانے کے قابل نہیں رہی ماہر، اور پھر 6 ماہ بعد قدرت نے میری تڑپ اور اذیت کا ازالہ کرتے آپ کی اور میری راہیں پھر ایک کی۔ تب آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایک نئی پہچان، ایک نئی شخصیت کے ساتھ میرے سامنے آئے۔ میں تو پہلے ہی آپ کے یوں بن بتائے چھوڑ جانے پر ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے آپ نے اپنے لفظوں سے مزید توڑ دیا، لیکن دیکھیں مجھے، میں آپ سے پھر بھی نفرت نہیں کر پائی۔ میں تو اپنے آپ کو آپ کی امانت سمجھتے آئی تھی، اور آپ یہاں اس لڑکی علینا کے ساتھ۔ یہ نکاح اور جون، یہ سب ایک ناٹک تھا، ایک ڈھونگ تھا۔ دل ضد جو باندھ بیٹھا تھا کہ آپ کو سچائی تسلیم کروا کر دم لے گا۔ میں یہ مان سکتی ہی نہیں تھی کہ آپ ماہر نہیں ہیں۔ میں آپ کو پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ماہر کا گریبان جکڑے وہ بھرائی آواز میں کہتی پھٹ پڑی تھی۔ ماہر نے ضبط سے اس کا بکھرا روپ دیکھا۔ ان سب کی وجہ ہے جانے ماہر۔ ماہر نرمی سے گویا ہوا۔ کیا وہ وجہ اتنی بڑی تھی ماہر کہ آپ اپنے نام سے منسوب عورت کو نہ سے چھوڑ گئے بلکہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیا؟ نہال کی نگاہوں سے آنسو بہتے اس کے عارض کو بھگونے لگے۔ شدید کرب میں مبتلا مستفسر ہوئی۔ ماہر نے ضبط سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ وہ سے حد درجہ بدگمان تھی اور اس کی یہ بدگمانی ماہر کو مار رہی تھی۔ میں تمام وضاحت دینے کو تیار ہوں، سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، لیکن یہاں نہیں۔ چلو میرے ساتھ۔ یہ جگہ مناسب نہیں تھی کہ یہاں تمام سچائی سے پردہ اٹھایا جاتا۔ نہال کا ہاتھ جکڑے وہ اسے اپنے سنگ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب تھک گئی تھی۔ وضاحت کی طلبگار وہ محض اب اپنی زندگی میں سکون چاہتی تھی، جبکہ زمین بوس ہوا کراہتا جون ماہر کو کوسنے لگا۔ چند پیسوں کے عوض کیے جانے والا یہ ڈھونگ اسے دن میں تارے دکھا گا، اس نے سوچا نہ تھا، جبکہ وہاں موجود وکلا خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ وہ بزنس ٹائکون اصغر ارمغان کا بیٹا تھا۔ کسی کی کیا مجال تھی جسے ایک حرف بھی کہتے۔ میرا تعلق ISI سے ہے۔ سوات کے ایک پوشیدہ گاؤں میں لڑکیوں کی سمگلنگ جیسا بدفعال کام جاری تھا۔ وہ وہاں رہائشی علاقوں یا وہاں سیر و تفریح کے لیے آئی لڑکیوں کو اغوا کرتے، انہیں دوسرے ملک بیچنے جیسا گھناؤنا کام سرزد کرتے تھے، اور مجھے ان تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے میں ایک عام آدمی کا حلیہ ڈھالے ایک ٹور گروپ کے ہمراہ روانہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ محض خود تک محدود رہا اور سرد مہری کا خول خود پر چڑھا گیا، اس بات سے انجان کہ تمہاری نگاہیں اس خول کو چھٹکنے پر مجبور کر دیں گی۔ تمہارا میری جانب بارہا دیکھنا مجھے بھایا، اس قدر کہ میں عادی ہو گیا اور چاہ کر بھی تمہیں نظر انداز نہ کر سکا۔ دل الگ بے قابو ہوتے تمہاری جانب مائل ہوا کہ تمہیں دریا میں ڈوبتے دیکھ
مجھے لگا میری جان قبض کی جا رہی ہو۔ میں اس وقت اپنا مشن، اپنا آپ، سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ محض کچھ یاد تھا تو وہ یہ کہ نہال کو بچانا ہے۔ دریا کی لہروں کی زد میں آتے ہم جس کنارے آن پہنچے تھے وہ وہی گاؤں تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس بات سے واقف میں تب ہوا جب میں نے سردار کو دیکھا۔ ہمارا مین ٹارگٹ وہی تھا۔ نکاح ہوا، تم میرے نام ہوئی۔ میں نے تمہیں دل سے اپناتے اس رشتے کو آخری سانس تک نبھانے کا عہد کیا، اس بات سے انجان کہ میرا فرض ہم دونوں کے درمیان ہجر حائل کرنے والا ہے۔ ہمارا نکاح محض اس لیے کروایا گیا کہ ہم ان پر شک نہ کرتے، کوئی بھی ہوشیاری کرنے سے باز رہے۔ وہ مجھے مارتے تمہیں ان لڑکیوں میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جنہیں آگے بیچنا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ میری ٹیم میری باڈی میں انجیکٹ ڈیوائس کی مدد سے لوکیشن ٹریس کرتے، راتوں رات اس گاؤں تک پہنچتے، سب دشمن عناصر کو اپنی گرفت میں لیتے، سب عورتوں اور لڑکیوں کو بازیاب کروا گئی تھی۔ صبح جو ہمیں لینے آیا تھا وہ میری ہی ٹیم کا آدمی تھا۔ میں کبھی تمہیں تنہا نہ چھوڑتا، لیکن مجبوری تھی۔ سردار سے جو خفیہ معلومات حاصل ہوئیں اس کے مطابق علینا نامی لڑکی انڈر ورلڈ کے گروہ سے گہرے تعلقات رکھتی تھی، جن کا ارادہ اگلے کچھ ماہ میں پاکستان سے کثیر تعداد میں اسمگلنگ کرنے والے تھے، اور ہمیں کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچنا تھا۔ علینا کے بارے میں معلومات ہوئی وہ ایک جعلی شناخت بنائے لندن کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ میرے لیے یہ بات فائدہ مند تھی کیونکہ بابا کا لندن میں ایک نام تھا، یہاں مجھے جنید ارمغان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے اپنی اسی پہچان کا سہارا لیتے علینا سے مراسم بڑھائے تاکہ انڈر ورلڈ کے اس گروہ تک پہنچ پاؤں، لیکن بابا مجھے تمہاری یاد میں تڑپتا دیکھ تمہاری سوانچی یونیورسٹی سے اسکالرشپ ختم کرواتے اسی یونیورسٹی میں کروا گئے جس میں میں زیر تعلیم تھا۔ تمہارا آنا، تڑپنا اور پھر تمہیں توڑنا مجھے کمزور کر گیا۔ پھر تمہیں جون کے ساتھ دیکھتے میں آپے سے باہر ہو اٹھا اور علینا کو مجھ پر شک ہو گیا۔ جو مشن ہمیں اگلے ماہ مکمل کرنا تھا اسے میں نے ایک ہفتے میں مکمل کیا، اور پھر مطمئن ہوا کہ اب تمہیں تمام سچائی بتاتے تم سے معافی مانگوں گا۔ لیکن یہاں میری بیوی نکاح پر نکاح کرنے چلی تھی۔ تمام سچائی اس کے گوش گزار کرتے وہ آخر میں بھڑکا تھا۔ نہال جو بن آواز رو رہی تھی، اس کے بھڑکنے پر اپنی سسکی پہ قابو نہیں رکھ پائے۔ مقابل وطن عزیز کا سپاہی تھا جو اپنا فرض پورا کر رہا تھا۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت بچی ہی نہ تھی۔ آئی ایم سوری، سسکیوں کے درمیان معافی مانگی۔ اسے روتا دیکھ ماہر سٹپٹا اٹھا۔ تم کیوں معافی مانگتی ہو؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میری وجہ سے تم نے تکلیف برداشت کی۔ ماہر اس کے قدموں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ جکڑے نرمی سے گویا ہوا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ماہر، لیکن اگر آپ مجھے پہلے حقیقت سے روشناس کروا دیتے تو یوں نہ ہوتا۔ پورنم نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ زکام زدہ آواز میں گویا ہوئی۔ اگر تم میری کمزوری نہ ہوتی تو بتا دیتا سچ، لیکن تم میری کمزوری بن بیٹھی تھی۔ تمہیں مخالفین سے محفوظ رکھنے کے لیے تمہارا سچائی سے ناواقف ہونا ہی ضروری تھا۔ ماہر نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے اس کے اس عذر کی بھی وضاحت پیش کی۔ میں آپ کی کمزوری نہیں طاقت بننا چاہتی ہوں ماہر۔ نفرت تو آپ سے پہلے بھی نہیں تھی، جو شکوے اور شکایات تھی وہ بھی دور ہو گئے۔ میں اب محض آپ کا ساتھ اور سکون چاہتی ہوں ماہر۔ لیکن بابا مما کا سامنا میں کیسے کروں گی؟ یہ بات مجھے اب بھی چین لینے نہیں دے گی۔ ماہر کے سینے سے لگی وہ اپنے آنسوں سے اس کی شرٹ داغدار کرتے دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ ماہر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتے اس پر گریز مضبوط کی۔ بابا بات کر چکے ہیں ان سے، تھوڑا خفا ہوئی لیکن پھر حالات اور مجبوری سمجھتے وہ تمہاری رخصتی بھی دے گئے۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ نہال کرنٹ کھاتے اس سے دور ہوئی۔ رخصتی؟ بے یقینی میں مبتلا ہوتے وہ رخصتی لفظ کو کھینچ کر ادا کر کے۔ جی رخصتی، اور آپ اس وقت اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہیں، اور اب آپ کا شوہر آپ کو آپ کے کیے کی سزا دینے والا ہے۔ نگاہوں میں شوخی جبکہ تاثرات میں سرد مہری لیے ماہر سختی سے گویا ہوتے نہال پر جھکا۔ نہال پیچھے کو کھس گئی۔ کس چیز کی سزا؟ ماہر کے تاثرات دیکھتے نہال نے تھوک نگلتے پوچھا کہ ماہر یکدم اس پر جھپٹتا اسے اپنے شکنجے میں قید کر گیا کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکی۔ اس ناٹک کی سزا جس نے میرا خون جلاتے مجھے آنکھ کے نظر کیا تھا۔ ماہر نے تیکھے چتون لیے جواب دیا۔ نہال گھگیاس سی گئی۔ وہ تو میں آپ کا سچ؟ لبوں پر بامشکل مسکان سجائے جواب دینا چاہا جب ماہر اپنے لبوں سے اس کے لفظ سچکتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتے اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔